اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ 60ویں مجلس بروز شنبہ بوقت شام 13 رجب 564 ہجری مدرسہ معمورہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں یہ بھی ہے کہ اس کام کو ترک کرے جو اس کو مفید نہ ہو۔ جس شخص کا اسلام حسین اور مستحکم ہوتا ہے وہ مفید کاموں پر متوجہ اور غیر مفید سے روگرداں ہوا کرتا ہے، کیونکہ غیر مفید کاموں میں لگنا اہل باطل اور بلحوث لوگوں کا کام ہے۔ اپنے آقا کی خوشنودی سے محروم ہے وہ شخص جو اس کی تو تعمیل نہ کرے جس کا وہ حکم فرما دے، اور جس کا اس نے حکم نہیں دیا اس میں مشغول رہے۔ یہی اصل محرومیت اور اصل موت اور اصل مردودیت ہے۔ دنیا کمانے میں تیرا مشغول ہونا اچھی نیت کا محتاج ہے کہ دین کی اعانت کے قصد سے ہو، ورنہ تو مردود ہے، اس لیے کہ غیر مفید کام میں لگنا ہے۔ اول اپنا دل پاک کرنے میں مشغول ہو، اس لیے کہ وہ فرض ہے، اس کے بعد معرفت حاصل کرنے کے درپے ہو۔ جب تو اصل یعنی اصلاح قلب برباد کر دے گا تو فرع یعنی حصول معرفت کی ہوس میں لگنا تجھ سے قبول نہ کیا جائے گا۔ قلب کے ناپاک ہوتے ہوئے اعضاء بدن کی پاکی مفید نہیں۔ شریعت کے ذریعے سے اپنے اعضاء بدن کو پاک بنا اور قرآن پر عمل کر کے قلب کو پاک کر۔ اپنے قلب کو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے محفوظ رکھ تاکہ تیرے اعضاء بھی خلاف شرع معصیتوں سے محفوظ رہیں۔ جس برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی اس سے چھلکا کرتی ہے، لہذا جو کچھ تیرے قلب میں ہوگا وہی تیرے اعضاء پر جھلکے گا۔ سمجھدار بن، تیرے اعضاء کے اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ تیرے قلب میں ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ موت پر ایمان و یقین رکھنے والے کے کام یہ نہیں ہیں، یہ اس کے عمل نہیں ہیں جو حق تعالیٰ کی ملاقات اور پیشی کا دھیان رکھتا اور اس کی باز پرس اور جرح قدع سے خائف ہو۔ تندرست قلوب تو توحید و توکل اور یقین و توفیق اور علم و ایمان اور حق تعالیٰ کے قرب سے لبریز ہوا کرتا ہے۔ وہ ساری مخلوق کو عز و ذلت اور فقر کی نظر سے دیکھتا اور سب کو درماندہ و عاجز و محتاج سمجھتا ہے، اور باوجود اس کے کہ چھوٹے سے بچے پر بھی تکبر نہیں کرتا، اس لیے اپنے آپ کو تو سب ہی سے زیادہ درماندہ سمجھتا ہے۔ وہ کفار و منافقین اور اللہ کے نافرمانوں سے ملنے کے وقت غیرت خداوندی کے سبب درندہ جیسا ہوتا ہے کہ بات بات میں پھاڑ کھانے کو دوڑتا ہے، اور حق تعالیٰ کے سامنے زمین پر پڑا ہوا مضغے گوشت ہوتا ہے کہ نہ ہاتھ پاؤں ہے اور نہ زبان۔ اور نیکوکار وہ پرہیزگار وہ محتاط بندوں کے سامنے جھکتا اور تواضع کرتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے انہی لوگوں کی جن کے یہ حالات ہیں تعریف کی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ سخت دل ہیں کافروں پر اور رحم دل ہیں آپس میں۔ تجھ پر افسوس اے بدعتی جو ایجاد کردہ بدعتوں کو جزو مذہب اور کار ثواب بنا کر گویا اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کی قدرت نہیں کہ وہ یوں کہے کہ واقعی میں ہی اللہ ہوں۔ یہ کلام حق تعالیٰ کا ہے جو متکلم ہیں اور نعوذ باللہ گونگا نہیں ہیں، اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے کلام فرمانے کو تاکیدی الفاظ سے ذکر فرمایا ہے
کہ جس میں مجاز کا احتمال نہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اللہ نے کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے متکلم بن کر، اس لیے کلام ثابت ہے جو سنا اور سمجھا جاتا ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، واقعی میں ہی اللہ ہوں، دنیا جہاں کا پالنے والا، یعنی میں جس کی آواز تمہارے کان میں آ رہی ہے اللہ ہوں، کوئی فرشتہ یا انسان یا جن نہیں ہوں، اور میں ہی سارے جہان کا حاکم ہوں۔ مطلب یہ کہ فرعون اپنے اس قول میں کہ جس کو اس نے بادشاہت کے غرے میں رعایا سے کہا ہے کہ میں ہی تمہارا بڑا حاکم ہوں، اور مجھے چھوڑ کر خود اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا ہے، جھوٹا ہے۔ خدا میں ہی ہوں، نہ فرعون ہے اور نہ مخلوق میں کوئی دوسرا۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپسی مصر کے وقت موسمی سردی و تاریکی کی شب وہ حاملہ بی بی کے درد ذہ کی اس گوناگوں پریشانی میں اور تنگی میں پڑے تو ان کا ایمان اور یقین ظاہر ہوا اور عطائے نبوت کا سبب بن گیا کہ جب وہ تاریکی یہ شب اور بیوی کی اس تکلیف کے سبب جس میں وہ بیچاری مبتلا تھی غم کی اندھیری میں پڑے، تب حق تعالیٰ نے ان کے لیے پاس ہی کورے طور پر نور ظاہر فرمایا۔ پس انہوں نے اپنی عادت، اپنے کنبے، اپنی قوت اور اپنے اسباب سے فرمایا کہ تم سب یہیں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، پتہ چلانے اور تاپنے کے لیے انگارہ لانے کو وہاں جاتا ہوں۔ سو ظاہری مطلب تو یہ تھا، مگر باطنی مراد یہ تھی کہ مجھے نور نظر آ رہا ہے، میرے باطن، میرے قلب، میرے معنی اور میرے اصل مغز کو نور دکھائی دے رہا ہے۔ میری تقدیر جس میں شاہی سفارت کا پروانہ ملنا درج تھا اور میری شاہی دربار میں راہ یابی کا وقت آ گیا اور ساری مخلوق سے بے نیازی مجھ کو نصیب ہو گئی، ولایت اور خلافت کی گھڑی آ گئی، جڑ میرے ہاتھ آ گئی اور شاخ مجھ سے رخصت ہوئی، حقیقی بادشاہ میرے ہاتھ لگا اور جھوٹی اور ناپائیدار بادشاہت رفو چکر ہوئی۔ فرعون کی طرف سے میرا خوف دور ہوا اور اب وہ خوف اسی شہنشاہ ازلی کی طرف منتقل ہو گیا۔ الغرض اپنے متعلقین سے رخصت ہوئے اور انہیں اپنے رب کو سونپ کر اس نور کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ پس ضرور ہوا کہ ان کے متعلقین کی حفاظت ان کے بعد خود فرمائے، چنانچہ سب نے دیکھ لیا کہ کسی کا بال بھی بیکار نہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کر سب کے سامنے آ ملے۔ یہی حالت مومن کی ہے کہ جب حق تعالیٰ اس کو مقرب بناتا اور اپنے دروازہ قرب کی طرف بلاتا ہے تو اس کا قلب حیران ہو کر دائیں بائیں اور آگے پیچھے چار طرف نگاہ ڈالتا ہے کہ یہ روشنی کدھر سے نظر آئی۔ پس حق تعالیٰ کی جہت کے سوائے ساری جہتیں مسدود پاتا ہے، تب شاہی بلاوے کا یقین کرتا ہے اور اپنے نفس اور اپنی خواہش، اپنے اعضاء، اپنی عادت، اپنے متعلقین اور جس علاقے سے بھی وابستہ تھا سب سے خطاب کرتا ہے کہ صاحبو رخصت ہو، میں نے اپنے پروردگار کی جانب سے قرب کا نور دیکھ پایا ہے، سو میں تو اس کی طرف جاتا ہوں، اور اگر مجھ کو لوٹنا نصیب ہوا تو تمہاری طرف لوٹ آؤں گا کہ تم کو بھی اس نور کی رہبری کروں گا، ورنہ زہ نصیب کہ وہیں ختم ہو جاؤں۔ غرض وہ دنیا اور مافیہا اور اسباب اور جملہ خواہشات کو رخصت کر دیتا ہے، ہر نوع پیدا اور ہر مصنوع کو الوداع کہتا اور ثانی کی طرف سفر اختیار کرتا ہے۔ پس ضروری بات ہے کہ حق تعالیٰ اس کی بیوی بچوں اور جملہ اسباب کا کفیل اور کارساز بنے۔ بعض احوال راز کے درجے میں ہوتے ہیں جو دور والوں سے مخفی رکھے جاتے ہیں، نہ کہ پاس والوں سے، ان سے چھپائے جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ بغض ہے اور نہ ان سے جن کے ساتھ محبت ہے، اکثروں سے تو مخفی ہی رکھے جاتے ہیں اور شاذ و نادر افراد سے نہیں، اس لیے کہ محبوب کم ہی افراد ہوتے ہیں۔ قلب جس وقت درست اور صاف ہو جاتا ہے
تو ندائے حق سنتا ہے، اس لیے کہ نہ حق تعالیٰ مکان میں متکمن ہے اور نہ اس کے کلام کی آواز کسی خاص جانب محدود ہو سکتی ہے۔ وہ ہر نبی اور رسول اور صدیق و ولی کی نداؤں کو سنتا ہے، پس اس وقت اس کے قریب پہنچتا اور پروانہ وار اس پر گرتا ہے کہ اس کی زندگی اس کا قرب بن جاتا ہے، اس کی موت اس سے دوری، اس کی شادمانی اس کے ساتھ سرگوشی رکھنے میں ہے کہ اس پر قانع بن کر ہر شے سے بے نیاز بن جاتا ہے۔ نہ اس کو اپنی دنیا برباد ہونے کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ بھوک پیاس۔ مرید یعنی طالب و محب کی خوشنودی طاعتوں میں ہیں، اور عارف یعنی مطلوب یعنی محبوب کی خوشنودی قرب خداوندی میں۔ اے صاحب تصنع، یہ چیز کیا ہے کہ جس پر تو ریچھا ہوا ہے؟ یہ ولایت و قرب حق کا کام نفس اور خواہش اور طبیعت و جہالت اور مخلوق پر نظر ہوتے ہوئے دنوں روزہ رکھنے، راتوں تہجد پڑھنے اور کھانے پینے میں تنگی و رکھاوٹ برتنے سے پورا نہیں ہوا کرتی۔ اس سے تو کچھ بھی نہ آئے گا، تجھ پر افسوس۔ مخلص بن اور پابندی اسباب سے رہائی حاصل کر، طالب صادق بن کہ وصول و قرب نصیب ہوگا۔ اپنی ہمت بلند رکھ کہ بلندی حاصل ہوگی۔ شان تسلیم اختیار کر کہ سب کچھ تیرے حوالے کر دیا جائے گا۔ قضاء اور قدر کی موافقت کر کہ قضاء اور قدر قادم بن کر تیری موافقت کرنے لگیں گے۔ خدا کو خوش کر کہ ہر چیز تجھ سے راضی رہنے لگے گی۔ شروع تو کر، تکمیل حق تعالیٰ فرمائے گا۔ بار الہا، دنیا اور آخرت میں ہمارے کاموں کا کفیل بن جاؤ اور ہم کو ہمارے نفسوں اور مخلوق میں کسی ایک کے بھی حوالے نہ کر، آمین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، حق تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کرتا ہے کہ اے جبرائیل، فلاں شخص کو سلاؤ اور فلاں شخص کو اٹھاؤ۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک یہ کہ فلاں محب کو اٹھا دو کہ کمر بستہ ہو کر ریاضت میں لگے، اور فلاں شخص یعنی محبوب کو سلا دو کہ آرام کرے۔ یہ محب تو چونکہ میری محبت کا مدعی بنا ہے، اس لیے ضرور ہے کہ میں اس سے جرح کروں اور اس کو ثبوت پر ثبوت پیش کرنے کے لیے اس کی جگہ پر کھڑا رکھوں، یہاں تک کہ میرے اغیار کے ساتھ اس کے وجود کے پتے اس کے درخت وجود سے جھڑ جائیں۔ اس کو کھڑا رکھوں یہاں تک کہ اس کے دعوے کا ثبوت واضح ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی محبت ثابت ہو جائے۔ اور فلاں شخص کو سلا دو اس لیے کہ وہ محبوب ہے، مدتوں اس نے مشقت اٹھائی ہے، اس کے پاس میرے اغیار میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا، اس کی محبت میرے لیے متحد بن گئی اور اس کا دعویٰ اور دلیل اور وفا عہد پائے ثبوت کو پہنچ گیا ہے۔ اب میرا نمبر اور میری وعدہ وفائی کا وقت آیا ہے۔ وہ مہمان ہے، وہ مہمان سے نہ خدمت لی جایا کرتی ہے، نہ مشقت میں اس کو اپنے لطف کی گود میں سلاؤں گا اور اپنے فضل کے دسترخوان پر بٹھاؤں گا، اپنے قرب سے اس کو مانوس بناؤں گا اور اغیار کی نظروں سے اس کو غائب رکھوں گا۔ اس کی محبت صحیح ہو چکی ہے، اور جب محبت صحیح ہو جاتی ہے تو تکلیف زائل ہو جاتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ فلاں یعنی بددین ریاکار کو سلا دو، کیونکہ مجھے اس کی آواز ناگوار گزرتی ہے، اور فلاں مخلص تہجد گزار کو اٹھا دو، کیونکہ مجھ کو اس کی آواز کا سننا پیارا معلوم ہوتا ہے۔ محب جو محبوب بنتا ہے تو اس وقت بنتا ہے جب کہ اس کا قلب اپنے مولا کے سوا سے پاک ہو جائے، جس وقت اس کی توحید، اس کا توکل، اس کا ایمان، اس کا یقین اور اس کی معرفت کامل ہو جاتی ہے، اس وقت وہ محبوب بن جاتا ہے کہ مشقت اس سے جاتی رہتی ہے اور راحت آ جاتی ہے۔
کوئی شخص جو کسی بادشاہ سے محبت کرے اور دونوں کے درمیان بہت دور کا فصل ہو تو آخرکار جب اس پر محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو سراسیمہ وہ پریشان اس کے شہر کا رخ کر کے نکل پڑتا ہے کہ چلنے میں دنوں کو راتوں سے ملاتا اور لگاتار سفر میں لحظہ بھر بھی کہیں ٹھہرنا پسند نہیں کرتا، طرح طرح کی مشقتیں اور خطرات برداشت کرتا اور اس شوق میں کہ کسی طرح اس کے گھر کے دروازے تک پہنچ جائے۔ اس کو نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا، اور ادھر بادشاہ کو بھی اس کی حال کی خبر ہوتی ہے کہ ہمارا فلاں عاشق بھوکا پیاسا بیابان قطع کرتا ہوا آ رہا ہے، تو اس کے خدمتگار اس کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں، پس اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس کا میل کچیل دور کرتے اور اس کو عمدہ سے عمدہ لباس پہناتے، خوشبو لگا کر اس کو معطر کرتے اور بادشاہ کے سامنے اس کو حاضر کر دیتے ہیں۔ پس وہ اس کو آرام سے بٹھاتا، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا، اس سے اس کا حال پوچھتا کہ کہو ہجر کے زمانے میں کیا گزری، اپنے ملک کا کوئی حصہ جاگیر بنا کر اس کو انعام میں بخشتا کہ جاؤ اس کا انتظام کرو، وہ اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کیا اس کے بعد کسی قسم کا خوف یا تکان باقی رہے گی، یا وہ اپنے وطن کی طرف واپس آنے کی آرزو کرے گا؟ بھلا ایسے منعم و محبوب بادشاہ کے فراق کی کس طرح تمنا کرنے لگا ہے، حالانکہ اس کے نزدیک بارسوخ و معتمد بن چکا ہے۔ قلب جب حق تعالی تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے قرب و مناجات میں راسخ اور اس کے نزدیک صاحب امن بن جاتا ہے، پس اس کو چھوڑ کر غیروں کی طرف واپس آنے کا متمنی نہیں ہوتا، اور قلب کا اس مرتبے تک پہنچنا فرائض کی ادا کرنے، حرام اور مشتبہ چیزوں سے رکا رہنے، مباح و حلال کا خواہش اور وجود کے بغیر استعمال کرنے اور پورا تقوی اور کامل زہد اختیار کرنے سے ہوگا کہ ماں سوائے اللہ کو ترک اور نفس و خواہش اور شیطان کی مخالفت کرے اور قلب کو تمامی مخلوق سے پاک بنائے، اور یہ کہ مداح و ذم و عطا و منع اور پتھر و ڈھیلے اس کے نزدیک برابر ہو جائیں۔ اس طریقت کی ابتدا تو اس مضمون کی شہادت ہے کہ کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے، وہ انتہا پتھر یعنی چاندی سونے اور کچے ڈھیلوں کا مساوی بن جاتا ہے۔ جس شخص کا قلب درست اور اپنے پروردگار سے متصل ہو جاتا ہے، اس کے نزدیک چاندی سونے کے پتھر اور مٹی کے ڈھیلے برابر ہو جاتے ہیں۔ نیز تعریف اور مذمت، بیماری اور تندرستی، تونگری اور مفلسی اور دنیا کا سامنے آنا اور پیٹ دینا سب مساوی بن جاتا ہے۔ جس کے لیے یہ حالت صحیح ہو گئی، اس کا نفس اور خواہش مر جاتی، اس کی طبیعت کی حرارت بجھ جاتی، اس کا شیطان اس کا مطیع ہو جاتا، دنیا اور اہل دنیا اس کے قلب کے نزدیک حقیر اور آخرت اور اہل آخرت اس کے نزدیک باعظمت بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان دونوں سے بھی رخ پھیرتا اور اپنے مولا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کے قلب کے لیے مخلوق کے درمیان ایک کوچہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں سے گزرتا ہوا حق تعالی تک پہنچ جاتا ہے، اور سب اس کا راستہ چھوڑ دائیں بائیں پھٹ جاتے ہیں اور ایک کنارہ ہو کر اس کے لیے راستہ خالی کر دیتے اور اس کے صدق کی آگ اور باطن کی ہیبت سے بھاگتے ہیں۔ جس کے لیے یہ درست ہو جاتا ہے تو نہ اس کو کوئی لوٹانے والا لوٹا سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی روکنے والا روک سکتا ہے، نہ اس کا سرداری جھنڈا کسی مخالف کی مخالفت سے واپس کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے لشکر کو شکست دی جا سکتی ہے، نہ اس کے چاہنے والے پرند کو چپ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی شمشیر توحید کند ہو سکتی ہے، نہ اس کے قدم ہائے اخلاص تھک سکتے ہیں، نہ اس کا کام اس پر دشوار ہوتا ہے، نہ اس کے سامنے
کوئی دروازہ یا قفل قائم رہتا ہے، سارے دروازے اور قفل اڑ جاتے اور ساری اطراف کھل جاتی ہیں، کوئی چیز بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہرتی، یہاں تک کہ پروردگار کے سامنے آ ٹھہرتا ہے، پس وہ اس پر شفقت فرماتا اور اس کو اپنی گود میں سلا لیتا ہے کہ اپنا فضل اس کا کھانا بناتا اور اپنا انس اس کا پانی، پس اس وقت اس کو وہ لذت میسر آتی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ اب اس بندے کا مخلوق کی طرف آنا ان کی اور ان کے ملک کی بہبودی کا سبب ہوتا ہے، اور اس بندے کی بادشاہت جو خدا تک پہنچ گیا اور خدا کو اس کے ماں سوا مخلوق کی شکل کو دیکھ چکا، ساری مخلوق پر عام ہوتی ہے۔ وہ مخلوق کو حق تعالیٰ کے دروازے تک پہنچانے کے لیے راستہ طے کرنے والا، نشیب و فراز سے باخبر درمیانی واسطہ اور رہبر بن جاتا ہے، پس اس وقت وہ عالم ملکوت میں معظم کے خطاب سے پکارا جاتا ہے، ساری مخلوق اس کے قلب کے تلوں کے نیچے ہوتی اور سب اس کے حمایت سے منتفع ہوتے۔ اے نااہل واعظ، بکواس مت کر، تو ایسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے جو تجھ کو حاصل نہیں اور تیرے پاس بھی نہیں پھٹکی۔ تیری حالت یہ ہے کہ تیرا نفس تجھ پر قبضہ جمائے ہوئے اور مخلوق اور دنیا سب تیرے قلب میں بھری ہوئی ہے، یہی دونوں تیرے قلب میں حق تعالیٰ سے بڑھتر بنی ہوئی ہیں۔ تو اللہ والوں کی گنتی اور شمار سے بھی خارج ہے، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اگر تو وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے تو اپنے قلب کو جملہ اشیاء سے پاک کرنے میں مشغول ہو، احکامات کی تعمیل کر اور ممنوعات سے باز آ اور تقدیر پر صابر بن، اور دنیا کو اپنے دل سے نکال اور اس کے بعد میرے پاس آ تاکہ میں تجھ سے باتیں کروں، اس سے پرے کی باتیں بتاؤں کہ اگر تو نے ایسا کیا تو جو بات تو چاہتا ہے وہ تجھ کو حاصل ہو جائے گی۔ اس سے پہلے تو وعظ کہنا بکواس ہی بکواس ہے۔ افسوس تیری یہ حالت ہے کہ ایک لقمے کا اگر تو حاجت مند ہو یا ایک دانہ جاتا رہے یا ذرا سا آبرو میں فرق آ جائے تو قیامت آ جاتی ہے۔ تو حق تعالیٰ پر اعتراض کرتا، اپنے بیوی بچوں کی مار پیٹ میں اپنا غصہ نکالتا اور اپنے مذہب اور پیغمبر کو سخت سست کہنے لگتا۔ اگر تو صاحب عقل اور بیداری و مراقبہ والے گروہ میں سے ہوتا تو حق تعالیٰ کے سامنے بے زبان بنا رہتا اور اس کے جملہ افعال کو اپنے حق میں نعمت اور مصلحت سمجھتا، موافقت کرتا، منازعت نہ کرتا، شکر گزار بنتا، نا شکر گزار نہ بنتا، راضی رہتا، ناراض نہ ہوتا، سکوت اختیار کرتا، شکوہ نہ کرتا۔ اس وقت تیری جملہ ضروریات پوری کی جاتی اور تجھ سے کہا جاتا کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ بار الہ ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی خوبیاں اور آخرت میں بھی خوبیاں، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔